السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلباء، ہمارا اب لیکچر نمبر ہے 36۔ لیکچر نمبر ہے 36 اور اس لیکچر میں ہم نبض کے متعلق سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ نبض ہمارے جو فزیکل تشخیص ہے، ہمارے جسم کے جو سیلز کے باڈی کے حساب سے، سسٹمز کے حساب سے اور ہمارے آرگنز کے حساب سے جو تشخیص ہے، اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا انسٹرومنٹ ہے۔ تو اس کے لیے ہم جب نبض کو دیکھیں گے تو طب یونانی نے نبض کے متعلق کافی ساری شرائط بیان کی ہیں، جن میں سے میں صرف ایک شرط کے اوپر بات کروں گا، اور وہ ہے مقدار نبض۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ جو طب یونانی نے نبض کی شرائط بیان کی ہیں، ان شرائط میں بہت ساری چیزیں ہیں، ان کو میں اب اس لیکچر میں بیان نہیں کروں گا، لیکن ان میں سے صرف ایک چیز کو میں نے منتخب کیا ہے، اور وہ ہے مقدار، یعنی مقدار نبض۔ اب مقدار نبض میں تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ مقدار نبض میں تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ نمبر ایک ہے لمبائی، نمبر دو ہے چوڑائی، اور نمبر تین ہے بلندی۔ ٹھیک ہے جی، اس کو ہم طوالت کے تحت شمار کرتے ہیں، لمبائی کو۔ چوڑائی کو ہم عرض کے تحت، یعنی طوالت یا طول کہہ لیں، اور اس کے بعد عرض ہے، اور بلندی کو ہم شرف کے تحت دیکھتے ہیں، شرفیت کے تحت دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اب جو لمبائی کے حساب سے ہم دیکھیں گے تو لمبائی کے حساب سے نبض کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک ہے جی طویل نبض، نمبر دو ہے قصیر نبض، اور نمبر تین ہے معتدل نبض۔ ٹھیک ہے جی، یعنی نبض اور نبض میں پہلی شرط مقدار نبض، اور مقدار نبض میں تین شرطیں ہیں، لمبائی، چوڑائی اور بلندی، اور اس میں ہم پہلی شرط کو دیکھ رہے ہیں لمبائی، یعنی طول کو۔ تو طول کے اندر تین قسم کی نبضیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر ایک ہے طویل نبض، نمبر دو ہے قصیر نبض، اور نمبر تین ہے معتدل نبض۔ ٹھیک ہے جی، اب سیدھی سی بات ہے، سادہ سا ظاہر ہے کہ طویل سے مراد ہے لمبی نبض، قصیر سے مراد ہے چھوٹی نبض، اور معتدل سے مراد ہے درمیانی، یعنی نہ تو وہ لمبی ہوگی نہ وہ چھوٹی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، تو اب ہم طول کے تحت نبض کی تین جو قسمیں ہیں ان کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ ان میں طویل ہے، قصیر ہے، معتدل ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اتنا ہی اس میں ابھی یاد کریں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم انہی تین چیزوں پہ بات کریں گے، اور اس کو قانون مفرد اعضاء کے تحت سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح درجہ بدرجہ ہم پھر آگے چلتے جائیں گے، سلسلوں کو لمبا نہیں کریں گے، تاکہ ایک ایک سلسلے میں آپ کو بات سمجھ آتی جائے۔